آغاز میں بات کریں گے بنگلہ دیش انتخابات کی، تو بنگلہ دیش کا اگلا وزیر اعظم کون ہوگا؟ عام انتخابات میں پولنگ جاری ہے۔ بی این پی اور جماعت اسلامی میں کانٹے کا مقابلہ، پولنگ سٹیشنز کے باہر قطاریں لگ گئیں۔ ووٹنگ کے لیے نوجوانوں کا رش، بی این پی کے طارق الرحمان اور جماعت اسلامی کے سربراہ شفیق الرحمان نے ووٹ ڈال دیا۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے سربراہ ڈاکٹر محمد یونس نے بھی ووٹ کاسٹ کر دیا ہے۔ بنگلہ دیش انتخابات پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سابق سفارتکار جوہر سلیم صاحب، تجزیہ کار عابد لطیف صاحب اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب نے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں جوہر سلیم صاحب سے۔ سر بتائیے گا کہ کیسے دیکھتے ہیں آپ بنگلہ دیش میں انتخابات کو؟ یہ بہت ہی اہم، بہت ہی زیادہ کانسیکوینشل الیکشن ہے بنگلہ دیش کی تاریخ کا۔ اچھا، اس میں ایک چیز اہم ہے، یہ صرف الیکشن نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک ریفرینڈم بھی ہے، جس میں کہ یہ پورا جو ہے نا آئیڈیالوجیکل جو بنگلہ دیش کا ہے وہ ہے سارا ملک کا ایک جو ہے نیشنل آئیڈیالوجی جو ہے، اور ملک کا پورا آئین جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا بہت سے لحاظ سے۔ مثال کے طور پہ جو پرائم منسٹر کی پاورز ہیں وہ کچھ کم کی جا رہی ہیں، پریزیڈنٹ کی پاورز کچھ بڑھائی جا رہی ہیں۔ اسی طرح جو پارلیمنٹ ہے وہ ایک ہاؤس کی ہے، اس کو اب 2 ہاؤس میں بدل دیا جائے گا جس طرح ہماری ہے۔ اسی طرح بہت ہی زیادہ ریفارمز بیوروکریسی کی، جوڈیشری کی، بہت سے زیادہ ایریاز میں۔ پھر خواتین کی نمائندگی پارلیمنٹ میں بڑھائی جائے گی۔ ایک بہت ہی وسیع البنیاد جس کو جولائی چارٹر کہہ رہے ہیں، اس کا ریفرینڈم بھی اسی دن ساتھ ہوگا۔ جہاں تک یہ سیاسی پارٹیوں کا تعلق ہے، آپ نے صحیح کہا، مقابلہ بی این پی کا اتحاد، اور مینلی وہ بی این پی ہی ہے، باقی چھوٹی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ، اور اسی طرح جماعت اسلامی کا اتحاد، اس میں بھی جماعت اسلامی ہی سب سے بڑی جماعت ہے، 90% کے قریب نشستوں پہ وہ خود ہی الیکشن لڑیں گے۔ اس کے بعد این سی پی ہے، جو وہی جو جین زی کی جو سٹیزن پارٹی بنی ہے، نیشنل سٹیزن پارٹی، اور چھوٹی پارٹیز ہیں۔ لیکن اس میں اہم چیز یہ ہے کہ اوپینین پولز میں بی این پی لیڈ کر رہی ہے، لیکن ان پولز میں بہت زیادہ کوئی فرق نہیں رہ گیا۔ کچھ پولز میں تو فرق صرف 1.5-2% کا رہ گیا ان کا آپس میں۔ این سی پی جو ہے اس کی وہ، اور یہ جو ہے مثال کے طور پر 35% جو ہے وہ بی این پی ہے، اور 33.5% ایک پول میں جو ہے وہ جماعت اسلامی ہے۔ پھر این سی پی جو ہے وہ صرف کچھ 3-4% یا 5% کے قریب پول کر رہی ہے۔ اب دیکھیں، اس میں اگین وہی چیز ہے کہ اس میں جو ایشوز ہیں الیکشنز میں کیا ہیں۔ ایک تو ڈائناسٹیکل پالیٹکس کا خاتمہ، کیونکہ پہلے ان کی 40 سال سے سیاست جو ہے 2 خاندانوں کے بیچ میں گھوم رہی تھی، اور پہلی بار ہے بنگلہ دیش کی تاریخ میں کہ جماعت اسلامی اتنی زیادہ وہ جو ہے نا ووٹ پول کرنے کی طرف جا رہی ہے، اوپینین پولز میں اتنی زیادہ وہ اوپر ہے اس وقت، بالکل قریب ہے بی این پی کے، اس طرح کبھی بھی نہیں ہوا ان کی تاریخ میں۔ اس سے پہلے جو لاسٹ الیکشن جس میں یہ دونوں پارٹیز اکٹھی لڑی تھیں، جو کیونکہ اس کے بعد تو عوامی لیگ نے سارے جو ہے نا یک طرفہ اور دھاندلی زیادہ الیکشن کروائے، اس میں ان دونوں کی مل کے حکومت بنائی تھی بی این پی نے اور جماعت اسلامی نے۔ یہ دونوں پارٹیز جو ہیں یہ پرو پاکستان کی طرف سمپیتھیٹک ہیں، اور ہندوستان کے غلبے سے بنگلہ دیش کو بچانا چاہتی ہیں۔ ٹھیک ہے، بریگیڈیئر ریٹائر وقار حسن صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اس الیکشن میں ایک بڑی